پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ہم آپ کو وہ راز بتائیں کہ اس کلمے کی بدولت آپ اپنی قسمت کیسے بدل سکتے ہیں، آپ کو اس مبارک کلمے کے چند فضائل بتاتے ہیں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ اور افضل ترین دعا الحمدللہ۔ مسند احمد کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو۔ کہا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے ایمان کی تجدید کیسے کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کثرت سے لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ انسان کو اس کی فضیلت سمجھانے کے لیے احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مختلف مضمون وارد ہوئے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دو باتوں کی وصیت فرمائی۔ ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ میں تجھے لا الہ الا اللہ کا حکم دیتا ہوں۔ پھر اس کی فضیلت اس طرح سے بیان فرمائی، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اگر ایک پلڑے میں ہوں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو یہ دوسرا اس کلمے کی وجہ سے بھاری ہو جائے گا، اور اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک بند حلقہ ہوں تو لا الہ الا اللہ ان کو توڑ دے گا۔ اور اسی مضمون پر ترمذی شریف کی ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے ایک امتی کو برسر خلائق نجات عطا فرمائے گا۔ اللہ 99 رجسٹر کھول کر اس کے سامنے رکھ دے گا، ہر رجسٹر کا طول و عرض حد نگاہ تک ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا، کیا تو اس میں درج باتوں میں سے کسی کا انکار کرتا ہے، یا تیرے خیال میں میرے لکھنے والے محافظین نے تجھ پر ظلم کیا ہے؟ وہ امتی کہے گا، نہیں اے میرے رب۔ اللہ فرمائے گا، کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ وہ کہے گا، نہیں اے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیوں نہیں؟ ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے، بلا شبہ آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ پھر کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالا جائے گا جس پر درج ہوگا، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ کہے گا، دونوں کا وزن کیا جاتا ہے، تو دیکھ۔ امتی کہے گا، اے میرے رب، اس ٹکڑے کی ان رجسٹروں کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پس سارے رجسٹر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے، اور کلمہ شہادت والا کاغذ کا ٹکڑا دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، اور کاغذ والا پلڑا بھاری اور رجسٹروں والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ، کیسی شان والا ہے یہ کلمہ۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے لا الہ الا اللہ کی گواہی دیا کرو، اس سے قبل کہ تمہارے درمیان اور اس گواہی کے درمیان کوئی رکاوٹ کھڑی ہو جائے۔ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس کلمے کی اتنی شان اس لیے ہے کہ یہ کلمہ توحید ہے، اور توحید کے برابر کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ عقیدہ توحید ہی ایمان و کفر کے درمیان تفریق کرتا ہے۔ نیز اس کلمے کی بنا پر انسان کا دل اللہ تعالیٰ کے قریب ترین ہو جاتا ہے۔ اس میں غیر اللہ کی نفی ہے، تزکیہ نفس کے لیے اس کا کوئی ثانی نہیں، باطن کی صفائی کے لیے اس کا کوئی نظیر نہیں، روح کو نفسانی برائیوں سے پاک کرنے کے لیے منفرد مقام رکھتا ہے، اور شیطان کو انسان سے دور بھگا دیتا ہے۔ چنانچہ اہل دنیا میں سے کامیاب ترین وہی شخص ہے جو اس کلمے کو ہر زمان و مکان میں کثرت سے اپنی زبان پر جاری رکھے، اس کلمے کی ورد سے اس کی زبان تھکان محسوس نہ کرے اور دل بوجھل نہ ہو، نیز اس کلمے کے معانی ذہن نشین کرے اور مقاصد دل و دماغ میں حاصل رہیں۔ دوستو، یہ کلمہ ان اذکار میں شامل ہے جن کا ورد کرنے کے لیے کسی جگہ یا وقت کا تعین نہیں کیا گیا، بلکہ نصوص میں مطلق طور پر بیان کیا گیا ہے کہ کثرت سے اس کا ورد کیا جائے، تاکہ ہر کوئی مسلمان کسی بھی جگہ اور کسی بھی وقت اسے اپنی زبان پر جاری رکھے۔ مشغولیت و فرصت، سوتے جاگتے، چلتے پھرتے، نماز، قیام، سیام، حج، عمرہ، اٹھتے بیٹھتے، ہر وقت اپنی زبان پر جاری رکھے، اور اگر کوئی شخص اپنے ہر سانس کے ساتھ یہ کلمہ کہہ سکے تو حقیقی کامیاب وہی ہے، اور ایسے شخص کو معرفت الہی حاصل ہوگی، اور ایسی روحانی طاقت اس کو نصیب ہوگی جس سے وہ ایمان و یقین کی لذت محسوس کرے گا، اس کو اللہ کے ہر حکم میں لذت محسوس ہوگی، اس کو ایمان کا نور نصیب ہوگا، اور جب بھی وہ اللہ کی بات کرے گا تو دوسرے بھی اس کی ایمانی کیفیت سے مستفید ہوں گے۔ یہ ہے کلمے کے ورد کی طاقت۔ یہاں پر آپ کو اپنے ناظرین میں سے ایک شخص کا تجربہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنا تجربہ یوں بیان کیا کہ وہ سخت بیمار تھے اور ان کے اپنے رشتہ داروں میں ڈاکٹرز موجود تھے، اس لیے ان کا علاج بڑے اچھے انداز سے ہو رہا تھا، لیکن بدقسمتی سے ڈاکٹرز کو بیماری کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔
اور ڈاکٹرز بھی اس بات پر پریشان تھے کہ تمام ٹیسٹ ٹھیک آ رہے ہیں لیکن بیماری کی تشخیص نہیں ہو رہی تاکہ بیماری کا علاج ہو سکے، اور بیماری کی تشخیص نہ ہونے کی وجہ سے میری صحت دن بدن خراب ہو رہی تھی اور آخر ڈاکٹر بھی عاجز آ گئے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے لا علاج کر کے گھر بھیج دیا۔ اب جبکہ مجھے گھر شفٹ کیا گیا تو ہر طرف سے مایوسی ہو جانے کے بعد میں نے اپنی جمع پونجی جو علاج کے لیے رکھی تھی وہ سب غریبوں میں بانٹ دی اور اپنے لباس وغیرہ بھی تقسیم کروا دیے، کیونکہ اب مجھے زندہ بچنے کی امید نہیں رہی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ میں نے خود بھی کلمہ طیبہ کا کثرت کے ساتھ ورد شروع کر دیا اور گھر والوں نے بھی اس کلمے کا ورد شروع کر دیا، اور ہم نے نیت کی کہ 70,000 کی تعداد مکمل کر کے دعا کریں گے، اور جب ہم سب نے مل کر 70,000 کی تعداد مکمل کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے میری بیماری کو دور فرما دیا اور میری صحت آہستہ آہستہ بحال ہونا شروع ہو گئی اور کچھ ہی دنوں میں صحت یاب ہو گیا۔ یہ کلمہ طیبہ کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا کی۔ تو دوستو، آپ نے یہ واقعہ ملاحظہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلمے میں کیسی طاقت رکھی ہے کہ اس کلمے کو جس مقصد کے لیے پڑھا جائے اللہ تعالیٰ اس مقصد کو پورا فرماتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کا بھی کوئی جائز اور شرعی مقصد ہے تو اس کے لیے اس مبارک کلمے کا ورد کریں اور اللہ کی ذات سے اپنا مقصد پورا کروائیں۔ یاد رہے، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جن اذکار کو شریعت میں کسی بھی زمان و مکان کی قید سے آزاد رکھا ہے ان میں افضل ترین تلاوت قرآن ہے، اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ کا ورد ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ ناظرین، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر وقت ہماری زبان پر اسی کلمے کا ورد ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، چاہے ہم کام کر رہے ہوں یا فارغ ہوں، ہماری زبان پر یہی کلمہ ہونا چاہیے۔ وہ مقولہ مشہور ہے کہ ہاتھ کار اول دل یار اول، یعنی اگر ہم ہاتھوں سے کوئی کام کر رہے ہوں تو بھی ہماری زبان پر یہی کلمہ ہونا چاہیے۔ اس کلمے کا ہماری زبان پر ورد ہو تاکہ ہمیں ایمان کی حقیقت اور حلاوت نصیب ہو سکے۔ اس کلمے کی فضیلت کا احاطہ کرنا انسانی ذہن کے بس میں نہیں ہے۔ اس کلمے میں اللہ نے کیا طاقت اور برکات رکھی ہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کامنٹ سیکشن میں آگاہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں، اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔